روکو روکو۔ کچھ شاعر مشاعرہ پڑھنے کے لیے فیصل آباد جا رہے تھے۔ منتظمین نے نازک مخلوق کو سفر کی صحبتوں سے بچانے کے لیے سالم کوچ کرا دی۔ کوچ جو ہی لاہور سے باہر نکلی، منیر نیازی نے ہاتھ پیٹ پر رکھے اور روکو روکو کا نعرہ لگا دیا۔ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مجھے وہ آیا ہے، منیر نیازی نے چھوٹی انگلی لہرا کر بآواز کہا۔ ڈرائیور نے بریک لگا دی۔ منیر نیازی نے چھلانگ لگائی اور بھاگ کر کھیتوں میں گھس گئے۔ 10 منٹ بعد وہ مطمئن چہرہ اور ایک طویل گنا لے کر واپس آ گئے۔ کوچ میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ڈرائیور سے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، معاف کرنا بھائی، میرا مثانہ ذرا کمزور ہے۔ ڈرائیور نے گردن ہلا کر کوئی بات نہیں کہا اور کوچ گیئر میں ڈال دی۔ ابھی گاڑی نے بمشکل 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ منیر نیازی نے دوبارہ پیٹ پر ہاتھ رکھے اور روکو روکو کا نعرہ لگا دیا۔ بریک لگی اور دوبارہ کھیت میں گم ہو گئے۔ 10 منٹ بعد واپس لوٹے تو ان کے ہاتھ میں تازہ مولی تھی۔ ڈرائیور نے گردن ہلا کر کوئی بات نہیں کہا اور گاڑی گیئر میں ڈال دی، لیکن چند کلومیٹر بعد ایک بار پھر پیچھے سے روکو روکو کی آواز آئی۔ بریک چرچرائے اور منیر نیازی آزاد بند ہاتھ میں پکڑ کر کھیت کی طرف کلانچے بھرنے لگے۔ اس بار واپسی پر ان کے ہاتھ میں گونگلو تھا۔ ڈرائیور نے تھکا تھکا سا کوئی بات نہیں کہا اور چل پڑا، لیکن ابھی موقع واردات پر موجود عینی شاہدوں کے مطابق جب متعدد بار روکو روکو، میرا ذرا مثانہ کمزور ہے، کوئی بات نہیں کے بعد بھی گاڑی فیصل آباد سے اتنی ہی دور تھی جتنی 3 گھنٹے اور 15 عدد روکو روکو سے پہلے تھی، تو ڈرائیور نے زچ ہو کر کہا، بھائی صاحب یوں تو ہم کبھی فیصل آباد نہیں پہنچ سکیں گے۔ منیر نیازی نے دونوں ہاتھ نیفے پر جما کر پوچھا، کیا فیصل آباد ابھی بہت دور ہے؟ اب اس سے قبل کے ڈرائیور کی طرف سے کوئی دندان شکن جواب موصول ہوتا، پیچھے سے شریف کنجاہی صاحب نے ہانک لگائی، نہیں خیر اب اتنا بھی دور نہیں، بس یہی کوئی 20-25 روکو روکو کا ہی فاصلہ ہے۔ گو سن 2010 والے احسن اقبال موجودہ حکومت اور اس سے پہلے آنے والی متعدد حکومتوں میں سے معقول ترین وزیر ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ہر وقت کچھ کرنے کی تڑپ اور ان کے لہجے میں اصلاح احوال کی شدید ترین خواہش کروٹ لیتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے سارے سوال کیا فیصل آباد ابھی بہت دور ہے ہی لگتے ہیں۔ کچھ روز پہلے چیمبر آف ریفارمز کانفرنس پر ان سے ملاقات ہوئی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اولڈ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور پھر دیر تک جذباتی انداز میں مجھے اپنے پلان سمجھاتے رہے۔ ہم اگلے سال اتنے سرپلس تیار کریں گے، اتنے نئے اسکول کھولیں گے، کمپیوٹر کو اتنا فروغ دیں گے، پورے ملک میں اتنا ٹیلنٹ اکٹھا کریں گے، اتنے چیمبر آف ریفارم جمع کریں گے، نظام کو اتنا سہل بنا دیں گے، اتنی خوشحالی آئے گی، اتنا اناج ہوگا، اتنی فراوانی اور اتنی آسودگی حاصل ہوگی، اور پھر آخر میں کیا اس ترقی کے بعد بھی ہم ایک محروم اور پسماندہ قوم ہی کہلائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے انہیں خاموش دیکھ کر فیصل آباد کا فاصلہ بتانے کے لیے منہ کھولنا چاہا، لیکن انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کی ہدایت کر دی اور پھر اسی خروش سے بولتے چلے گئے جو ایک کھرے مگر خواب دیکھنے والے شخص کا خاصہ ہوتا ہے۔ تم سنگاپور ہی کی مثال لو، جب وہ اگست 1965 میں آزاد ہوا تو وہاں بنجر چٹانوں اور سمندری جھاگ کے سوا کیا تھا، لیکن صرف 10 ہی برس میں ساری دنیا کی معاشی جڑیں اس بے آب و گیا جزیرے میں پیوست ہو گئیں۔ آج اس جزیرے کے ذخائر $100 بلین کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ جب سنگاپور کے چند لوگ یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں تو ہم 14 کروڑ لوگ مل کر اس ملک کا مقدر کیوں نہیں بدل سکتے؟ میں نے جواب عرض کرنے کے لیے پہلو بدلا، لیکن انہوں نے مجھے انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ تم کوریا، ملیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ کی مثال لو۔ سن 1967 میں ان کی مجموعی برآمدات پاکستان سے کہیں کم تھیں۔
ان کے ایکسپرٹس ہماری ترقی کا جائزہ لینے پاکستان آتے تھے، لیکن آج انہوں نے افسوس سے گردن ہلائی۔ تم ان میں سے کسی ملک کی برآمدات کا چارٹ اٹھا کر دیکھو، وہ تمہیں پاکستان سے کئی گنا آگے نظر آئے گا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ لوگ ہم سے آگے کیوں ہیں؟ ہم لوگ ان تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اور تم لکھ لو، ہم انشاءاللہ 2010 تک۔ میں نے انہیں ایک بار پھر فیصلہ آباد کا فاصلہ بتانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس بار بھی مجھے اشارے سے خاموش رہنے کی ہدایت کر دی۔ دیکھو، ہم محنت اور پلاننگ کے ذریعے وسائل اور ٹیلنٹ کی لیکیج روک کر 10-12 برسوں میں ان ممالک کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ ہم کر سکتے ہیں بھائی، کر سکتے ہیں۔ اب دلی دور نہیں ہے۔ میں نے اندر ہی اندر پیچ و تاب کھائے۔ میرا جی چاہا میں ان کی انگلی کے اشارے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہوں، احسن بھائی، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کبھی سنگاپور، ملیشیا، کوریا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا نہیں بن سکتے، کیونکہ ہماری کوچ میں ایسے لوگ سوار ہیں جو ہر چند کلومیٹر بعد پیٹ پر ہاتھ رکھ کر روکو روکو کی دہائی دے کر گاڑی رکوا لیتے ہیں اور پھر آزار بند پکڑ کر کھیتوں کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ یہ لوگ جب واپس آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں کبھی گنا، کبھی مولی اور کبھی گونگلو ہوتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ حقیقت تک نہیں جانتے کہ کمزور مسانوں والوں کی کوچیں کبھی شاہراہ ترقی پر نہیں چڑھ سکتی۔ ان کا فیصلہ آباد ہمیشہ 20-25 روکو روکو کے فاصلے پر ہی رہتا ہے۔ رہی بات جاپان، جرمنی اور ان کے بعد سنگاپور، کوریا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور ملیشیا کی، تو وہ لوگ ہم سے زیادہ سیانے تھے۔ انہوں نے آغاز سفر ہی میں روکو روکو نسل کے سارے لوگ آف لوڈ کر دیے تھے، لیکن ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو ابھی تک ہاتھیوں کو فیڈر سے دودھ پلا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگ 21ویں صدی کی دہلیز پر کھڑے ہو کر بھی روکو روکو ہی کی آوازیں سن رہے ہیں۔